ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وقام بالحجة ودعا إلى الحق صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت ألا هل بلغت ألا هل بلغت أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین اسلام کا پیروکار بنایا اور دین اسلام وہ ایک ایسا مذہب ہے کہ جو ہر اعتبار سے مکمل ترین شکل میں دنیا کے سامنے آیا ہے. جس ناحیے سے یا جس زاویے سے یا جس اینگل سے آپ اس کو دیکھو گے تو وہ مکمل ترین
موٹی موٹی بڑی بڑی چیزیں تو اصولی اعتبار سے ہیں، لیکن بہت ساری چھوٹی چیزوں کا بھی آپ نے اتنا اہتمام فرمایا ہے، اور آپ نے اپنے امت کو اس طریقے سے تعلیم دی ہے کہ ایک بچے کو جس طریقے سے سمجھایا جاتا ہے اس طریقے سے آپ نے اپنے دین کی، مذہب کی، اسلام کی تعلیم دی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں آپ کا سونا کس طریقے کا ہوگا، نبی پاک علیہ السلام کس طریقے سے سوتے تھے، آپ کو مستقل آرام کرنا ہوتا تھا تو آپ کا طریقہ آرام کیا ہوتا تھا، اور آپ وقتی طور پر تھوڑے وقت کے لیے آرام کرتے تھے تو آپ کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا۔ آپ کون سے پہلو پر لیٹتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی جو ہے امت نے محفوظ کیا ہے، اور آپ علیہ السلام نے رہبری فرمائی ہے۔ آپ کے یہاں، ہمارے یہاں جتنے شعبے انسان کی زندگی میں برتنے کے ہوتے ہیں، جو موٹے موٹے بڑے بڑے شعبے، ان میں ہدایات کی ایک تفصیل موجود ہے، رہبری کی ایک تفصیل موجود ہے، اس میں گائیڈ لائن کا ایک پورا ایک بستہ موجود ہے۔ عبادات کو لے کر دیکھو گے تو اس کی تفصیلات موجود ہیں، معاشرت کو دیکھو گے تو ایسی تعلیمات جو ہمارے پاس میں ہیں دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ معاملات کو دیکھو گے تو معاملات کی صفائی کے جو اصول بیان کیے گئے ہیں وہ اتنی تفصیل کے ساتھ ہمارے پاس میں ہے کہ شاید دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ اخلاقیات کا اگر آپ باب دیکھو گے تو اخلاقیات کے باب میں تو آپ کو میرے نبی کا کوئی ثانی نظر نہیں آیا۔ وَإِسْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، مجھے تو اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، اور قرآن مجید نے خود آپ کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو بلند اخلاق کی بلندی پر ہو۔ اور قرآن نے بھی یہ بات کہی کہ آپ کے ان اخلاق کی وجہ سے جو صحابہ کرام کا یہ جانثار مجمع آپ کے ارد گرد جمع ہے، یہ آپ کی ملنساری، آپ کی نرم مزاجی اور آپ کے با اخلاق ہونے کی وجہ سے جمع ہے، اور یہ با اخلاق ہونا، یہ نرم مزاجی اور ملنساری ہم نے آپ کو عطا کی، اس لیے کہ ہمیں آپ کو دنیا کے سامنے ایک نمونہ بنا کر پیش کرنا تھا۔ ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، میرے رب نے میری تربیت کی ہے تو میرے رب نے میری بہترین طریقے سے تربیت کی۔ خود نبی پاک نے فرمایا ادبنی ربی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا ہے، فاحسن تأدیبی، تو میری بہترین تربیت کی۔ ہر اعتبار سے آپ داخل ہوئے، میں عرض یہ کر رہا تھا اخلاق کے اعتبار سے بھی یہ مجمع جمع تھا۔ قرآن نے کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اللہ کی رحمت کی وجہ سے اللہ نے آپ کو نرم بنا دیا۔ اور اگر آپ، قرآن کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے، یہ میرے اور آپ کی رہبری کے لیے کہہ رہا ہے، میرے اور آپ کے اخلاق کو سانچے میں ڈالنے کے لیے اور سنوارنے کے لیے یہ کہہ رہا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ بد اخلاق ہوتے اور سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ سارا مجمع آپ کے پاس کھڑا بھی نہ رہتا ہے۔ آپ کے اندر اگر نرمی نہ ہوتی، آپ کے اندر ملنساری نہ ہوتی، آپ کے اندر اگر اچھے اخلاق کی کمی نہ ہوتی اور آپ اچھے اخلاق کا مجسمہ نہ ہوتے تو لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ صحابہ کرام کا جو مجمع
آپ کے ارد گرد جمع ہے وہ جمع نہ ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت کے کام اور ہمیں دین کے کام کرنے والوں کو سب سے پہلی شرط یہ ہے ہمیں اپنے اچھے اخلاق کو اچھے کرنا ہے اور ملنسار طبیعت پیدا کرنا ہے۔ لوگوں کے دلوں کو اگر ہماری طرف مائل کرنا ہے، ہماری بات لوگوں سنیں، جو ہم دین کی بات کہہ رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اچھے اخلاق کو اپنی زندگی میں لائیں، اور اس کی بہترین طریقہ یہ ہے ہم اپنے اوپر اپنے سے اچھے آدمی کو متعین کر دیں اور اس سے کہیں آپ میرا مواخذہ کیجئے، آپ میرے نشست و برخاست پر، میرے گفتار و کردار پر نظر رکھیے، اور جہاں بھی میری کمی ہو آپ ہمدردی کے جذبے کے ساتھ میری رہبری کی۔ جب یہ آپ کرو گے تو ظاہر ہے کہ آپ کے اندر وہ اخلاق نہیں، جبھی یہی تو تربیت ہوتی ہے، اور اسی تربیت کے لیے ہمیں جماعتوں میں لے جایا جاتا ہے، کچھ نئےوں کو، کچھ پرانوں کو، کچھ تجربہ کاروں کو، کچھ لوگوں کو اس لیے لے جایا جاتا ہے تاکہ جو لوگ ہمارے سے بڑے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، جن کا وقت اور جن کی قربانیاں اس میں لگی ہیں، جن کے رات دن اس میں کھپے ہیں، اور جنہوں نے وقت کے نشیب و فراز کو دیکھا ہے، جو دھوپ اور چھاؤں کو جانتے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے ملنا اور برتاؤ کرنا جانتے ہیں، ان کے طریقہ کار کو ہم اپنی زندگی میں لائیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں بڑی صفائی کے ساتھ ایک بات کہہ رہا ہوں، تقریر جو ہے وہ ضروری ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لیکن تقریر سے زیادہ ہمارا لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ ملنا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم نے تقریر کر دی اور لوگوں سے ملے تو یوں منہ پھرا کر، میرے آقا ملتے تھے تو چہرہ مسامہ کرتے تھے اور پوری توجہ کر ملتے تھے۔ میرے آقا کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ جب بھی ملتے تھے پوری توجہ کے ساتھ ملتے تھے۔ آج ہمارے یہاں ملنے کا اچھا آئیں بعد میں ملیں گے، یہ اخلاقی بات نہیں ہوتی۔ معاف کرنا، کہتا وہی بات سمجھتا ہوں جسے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہوتا۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے ملنے والا کہ اس کی توجہ میری طرف نہیں ہے، مجھ سے بے رخی برت رہا ہے، اور کوئی بڑے حاجی صاحب اور سیٹھ صاحب آ گئے، ارے آئیے حاجی صاحب، آئیے صاحب، ادھر آئیے، پوری توجہ کے ساتھ مل رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان والا میرے آقا کی دیکھیے، بطلق الوجہ، ہر ایک کے ساتھ ملتے تھے تو طلاقت وجہ کے ساتھ ملتے تھے، آپ کے ہنستے چہرے کے ساتھ ملتے تھے۔ کبھی بھی نہیں دیکھا گیا کہ آپ ابوسن قمطریلا ہو کر بے رخی کے ساتھ ملے ہو۔ ایک مرتبہ آئے، آپ نے کہا دیکھنا ہے کوئی شخص، فرمایا کہ ابھی جو آئے کہ جہنمی ہے۔ وہ شخص آئے اور آ کر بیٹھ گئے، آپ نے بڑے خوشی کے ساتھ، خوب انبساط کے ساتھ، خوب جو ہے خوش چہرے کے ساتھ بات کی۔ حضرت عائشہ نے کہا آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ بد اخلاق ہے، بد جہنمی ہے، اور آپ نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ آپ نے حضرت عائشہ سے کیا جواب دیا؟ اے عائشہ متى وجدتنی فحاشا، اے عائشہ مجھے تم نے کب پایا ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ بدسلوکی اور بد کرداری کے ساتھ ملا ہوں؟ حضرت عائشہ کو یہ تعجب ہوا کہ ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بد اخلاق جہنمی ہیں اور مل رہے ہیں اس طریقے سے۔ تو عائشہ نے یہ سوال کر دیا کہ آپ تو یہ کہہ رہے تھے اور آپ تو بڑے حشاد بشاد طریقے سے ملے۔ آپ نے عائشہ کو کہا اے عائشہ متى وجدتنی فحاشا، مجھے تم نے کب دیکھا کہ میں نے کسی کے ساتھ بدسلوکی کی ہو اور کسی کے ساتھ بے رخی کے ساتھ بات کی؟ یہ میرے آقا کی زندگی کے خط و خال تھے، جس نے اس پوری دنیا کو اپنی طرف منہ لیا تھا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج اگر کمی ہے تو اس بات کی کمی ہے۔ آپ دیکھیے، کسی کی طرف مائل ہو کر دیکھیے، اس کی طرف متوجہ ہو کر دیکھیے، اس کی بات کو آپ سنیے، اس کو اپنا بنائیے۔ آپ جب اپنا بناؤ گے اور پھر دین کی بات کہو گے تو پھر وہ متاثر ہو۔ مجموعہ الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آتے تھے تو
آپ نے تھوڑے سے آنے لگے مانوس ہوئے اور کہہ دیا ان کو کہ بھئی نماز نہیں پڑھتے یا داڑھی نہیں رکھتے، اس طرح آنا بند ہو گئے۔ جب آنا بند ہو گئے آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ وہ شخص آنا بند ہو گئے؟ آپ نے کہا قصور ان کا نہیں ہے، ہمارے بڑوں کی نظر کہاں ہوتی ہے، یہ دیکھو ہمارے جیسے ہوتے ہیں نہیں آتا، وہ تو یوں ہے، وہ تو ایسا ہے، اس کی بدگوئیاں شروع ہو جاتی۔ لیکن حضرت مولانا اللہ تعالیٰ ان کو دور اندیشی عطا فرمائی تھی۔ ان کی کیا بات کروں، میں نے جہاں تک سنا ہے غیرت دینی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی، لال قلعے کی طرف کبھی نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھی، اس لیے کہ ہماری عظمت رفتہ کی نشانی ہے۔ آج ہمارے پاس نہیں ہے، ہماری عظمت رفتہ کی نشانی ہے، وہ اس کی طرف کبھی نگاہ بھر کر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تو فوراً یہ کہا بھول اس کی نہیں ہے۔ میرے بزرگوں، ذمہ داروں اور ہمارے کام کرنے والے ساتھیوں اور ہمارے پڑھانے والے مدرسین حضرات، میری سب سے یہ گزارش ہے کہ ہمارا کردار کتنا بڑا ہونا چاہیے۔ مولا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات سے ہمارے تمام طبقات کو سبق لینا چاہیے۔ آج ہمارے ذمہ دار حضرات نے نہیں آتا تو چھوڑ دو اور دو چار کلمات سنا دیں گے۔ ہمارے مدرسین اور وہ بھی جو ہیں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک بہت سے نہیں کرتے، نہیں آتا تو جانے دو۔ نہیں بھائی، اس کو نہیں، ہمیں اس کو اپنا بنانا ہے، ہمیں اپنا بنانا ہے۔ اپنا بنا کر پھر اس کو ساری بات کہو، دیکھو وہ آپ کی کڑوی بات کو بھی قبول کر لے۔ لیکن آپ نے اگر بے رخی کے ساتھ اس کو اچھی بات بھی کہی، وہ کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ زہر بھی جو دیا جاتا ہے تو گڑ میں دیا جاتا ہے تو قبول کرتا ہے آدمی، اور زہر کو ویسے ڈائریکٹ زہر دے دو گے تو لے گا آپ؟ بولو۔ تو کہنے کی بات یہ ہے ہمارا انداز بدلنے کی ضرورت ہے۔ میرے بزرگوں، میں اس وقت خود اپنے آپ سے بھی مخاطب ہوں۔ اس وقت جو ہمارے حالات ہیں، اس وقت جو ہمارا کردار ہے، اس وقت جو ہماری زبانیں ہیں، اس وقت جو ہماری معاشرت ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور اس لیے بدلنے کی ضرورت ہے کہ دین ہمارے پاس مکمل ہو کر آیا ہے۔ ہماری معاشرت یہود کی معاشرت، ہماری معاشرت نصارہ کی معاشرت، ہمارے حلیے یہود و نصارہ کے، ہمارے لباس یہود و نصارہ کے، ہمارے رہن سہن یہود و نصارہ کے، ہماری بچوں کی زبانوں پر معاشرت کے وہ الفاظ ہیں کہ جس سے ہمیں جو ہیں بڑا عبرت ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی معاشرت میں آج اوکے بائے بائے ٹاٹا، ارے تحیتکم فیہا سلام، تم کو سلام جیسی بڑی نعمت عطا فرمائی۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اوکے کا کیا مطلب ہے؟ ٹاٹا کا کیا مطلب ہے؟ بائے بائے کا کیا مطلب ہے؟ گڈ مارننگ اور گڈ آفٹرنون اور گڈ ایوننگ کا کیا مطلب ہے؟ گڈ نائٹ کا کیا مطلب ہے؟ تو سب آپ کی صبح اچھی ہو، آپ کی دوپہر اچھی ہو، شام اچھی ہو، رات اچھی ہو۔ یہاں میرے آقا ہم کو سکھا رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمیں آداب میں حدیث پاک میں یہ بات بتائے گئے ہیں کہ مسلمان کا ادب کیا ہے۔ السلام علیکم، یہ سکھاؤ، آپس میں معاشرے کو سلامتی کے ساتھ رواج دو۔ ہم ایک دوسرے سے ملے تو السلام علیکم، ہمارا بھائی اوکے بائے بائے ٹاٹا کہتا ہے، خوش ہوتے ہیں۔ ارے بھائی ٹھیک ہے، لیکن آپ کو اپنے بچے کو کیا سکھانا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صحابہ کرام نکلتے تھے، ایک درخت بیچ میں آ جاتا تھا تو پھر کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک صحابی اپنے دوسرے ساتھی کو لے کر بازار میں صرف اس لیے جاتے تھے
ایک مرتبہ ان سے کہا کہ چلو اپنے بازار میں چلتے ہیں. ان صحابی نے کہا آپ تو بازار میں جاتے ہو, نہ کوئی لاری پر کھڑے رہتے ہو, نہ دکان پر کھڑے رہتے ہو, نہ کسی سے ملتے ہو, نہ سودا سلام کرتے ہو, واپس آ جاتے ہو. تو کہا میں تو اس لیے جاتا ہوں تاکہ لوگوں کو سلام کروں, لوگوں کو سلام کروں, اس لیے میں جاتا ہوں. میرے بزرگوں اور دوستوں, یہ آداب کو بسانے کے لیے بھی ہمیں ہر اعتبار سے اس کو زندہ کرنا پڑے گا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم, آج ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا. یہ پورے دعوے کے ساتھ, وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے. معاملات کے مسائل, معاشرت کے مسائل, عبادات کے مسائل, اخلاق کے مسائل اور اس کی تفصیلات, اس کی جو گائیڈ لائن ہے, ہم پورے دعوے کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کسی مذہب کے پاس ہی نہیں. کہیں اخلاقیات کی بات ہے تو اخلاقیات ہی ہیں, وہاں عبادت کا کوئی تصور موجود نہیں ہے. کہیں عبادات کی بات ہے تو عبادات ہے, وہاں معاشرت و معاملات کا کوئی دور دور تک نشان نہیں. آپ ہمارے ملک, ہمارے برادران وطن میں بھی دیکھ سکتے ہو کہ کیا ہے عبادت کا کوئی طریقہ نہیں. مذہب تو عورتوں کے حوالے کر رکھا ہے, لیکن ہمارے یہاں ہم کسی پر تنقید کرنا نہیں چاہتے, لیکن یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے مکمل دین موجود ہے. اور جب مکمل دین موجود ہے تو آپ یہود و نصارہ کی کیوں پیروی کر رہے ہو؟ آپ اپنے حلیے کو محمدی بناؤ, اپنی معاشرت کو محمدی بناؤ, اپنے رہن سہن کو محمدی بناؤ. آپ کوشش تو اس بات کی کرو. تو فرمایا آج ہم نے اپنا دین مکمل کر دیا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہود, چونکہ یہود سے ہمارا بہت پالا پڑا ہے, یہود سے ہمارا بہت پالا پڑا اور آج بھی پڑ رہا ہے. اور قرآن مجید نے ان یہود کی خباثت کو کھل کر بیان کیا. قرآن مجید نے ان یہود کی خباثت کو کھل کر بیان کیا. اور سب سے پہلی سورت جو آپ روزانہ اپنی نماز میں پڑھتے ہو, سورہ فاتحہ, اس میں مغضوب علیہم کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا, اس سے مراد مفسرین کے نزدیک یہود ہے. آپ جس کو ہر نماز میں پڑھتے ہو, بلکہ ہر رکعت میں پڑھتے ہو, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہ مغضوب علیہم کون ہے؟ یہ یہود ہے. ولا الضالین یہ نصارہ ہے. اور قرآن نے جب بھی کوئی ایسا موقع آیا ہے خباثت کا, تو سب سے پہلے یہود کا نام دیا ہے. ان اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود. قرآن کی کھلی ہوئی بات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, ان اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا. سب سے زیادہ سخت ترین اگر ایمان والوں کے کوئی دشمن ہے تو وہ یہود ہیں. والذین اشرکوا, اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو مشرک ہیں. اب سنتے چلے جاؤ, قرآن دوسری آیت میں یہ کہہ رہا ہے لن ترضى. آپ خود قرآن کے لب و لہجے سے بھی آپ سمجھ سکتے ہو کہ ہر موقع پر قرآن نے یہود کو پہلے کہا, اور قرآن کا پہلے کہنا یہ بہت معنی رکھتا ہے, اپنے اندر بڑی معنویت رکھتا ہے کہ قرآن نے ان کو پہلے یاد کیا ہے. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. یہاں بھی دیکھو یہود کا ذکر, مغضوب علیہم میں بھی یہود ہے, ان اشد الناس عداوۃ للذین میں یہود ہے. یہاں بھی لن ترضى عنك اليهود, یہ یہود ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے, اور یہ نصارہ, یہاں تک کہ تم ان کے دین کی پیروی کر لو, ان کے دین کو قبول کر لو تو راضی ہو جائے. تو یہ یہود حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملے
مل کر کہنے لگے کہ اے عمر، قرآن مجید میں جو تمہاری یہ آیت ہے، اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو جشن کا دن بناتے، تقریب بناتے۔ وہ دن ہمارے لیے تہوار کا دن ہوتا، ہمارے لیے تقریب کا دن ہوتا، اور ہمارے لیے اتسو کا دن ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آیت جب نازل ہوئی ہے اس دن ہماری 2 عیدیں جمع تھی۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم جشن مناتے، اللہ تعالیٰ نے اتفاق سے وہ اس آیت کو اس موقع پر نازل کیا ہے جب ہماری 2 عیدیں جمع تھی۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ آیت کس وقت نازل ہوئی، کب نازل ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حج کا موقع تھا، عرفہ کا دن تھا۔ حج کا موقع تھا اور عرفہ کا دن تھا، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اور اتفاق سے اس دن جمعہ بھی تھا۔ اس لیے کہ جمعے کے بارے میں سید الایام یوم الجمعہ، جمعے کا دنوں کا سردار تو جمعہ ہے۔ اور عرفہ کے بارے میں صاف ہے، الحج عرفہ، حج تو عرفہ کا نام ہے۔ باقی جتنے ارکان ہیں اگر کبھی آگے پیچھے ہو جائیں تو اس کا بدل موجود ہے، لیکن اگر عرفہ میں کوئی وقوف نہیں کرتا ہے تو اس کا حج گیا۔ کسی بھی حالت میں، بیماری کی بھی حالت میں وہ عرفہ سے گزارنا ضروری ہے، عرفہ سے گزر جاتا ہے تو اس کا حج ہو جاتا ہے۔ دوسرے جو ارکان ہیں، طواف زیارت ہے، دوسری چیزیں ہیں، یہ ساری چیزوں کا ایک مرتبہ بدل موجود ہے، لیکن عرفہ کا کوئی بدل نہیں، کوئی دم نہیں۔ تو فرمایا وہ دن، یہ جب یہ آیت نازل ہوئی، وہ دن ہمارے نزدیک اتنا زیادہ مبارک دن تھا کہ وہ عرفہ کا دن تھا اور جمعے کا دن تھا، اس دن یہ آیت نازل ہوئی۔ آپ علیہ السلام جبل رحمت کے پاس کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے۔ ظاہر ہے آپ کا میں نے عرض کیا کہ آپ نے کبھی اتنا لمبا خطبہ اور اتنی لمبی دعا کبھی بھی نہیں کی۔ 4 گھنٹے 5 گھنٹے تک کھڑے ہو کر آپ نے جو ہے دعائیں کی امت کے لیے عرفہ کے میدان۔ تو فرمایا آج ہم نے اپنا دین مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اس طریقے سے میں نے بہت بڑی اپنی یہ نعمت جو دین کی شکل میں تم کو دی جا رہی ہے اس کو پورا کر دیا۔ ظاہر ہے کہ جب دین مکمل ہو چکا اور دین مکمل ہو کر قرآن و حدیث کی شکل میں اور نبی پاک علیہ السلام کو اس کے ڈیمونسٹریشن کے لیے، آپ کو اس کو عملی طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے جب بھیج دیا گیا اور یہ ساری شکلیں سامنے آ گئی، تو پھر رضیت لکم الاسلام دینا، تمہارا مذہب اسلام ہو اس سے میں راضی ہو گیا۔ اب جب ہمارے پاس اس مکمل شکل میں مذہب آ چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی بھی اس پر ظاہر ہو چکی ہے، پھر ہم اتنی بڑی نعمت کے ہونے کے باوجود اگر ہم اس سے ہٹ کر دوسرے کے اندر کچھ چمک دیکھ رہے ہیں، دوسرے کے اندر ہم کو کچھ کشش نظر آتی ہے، دوسرے کے اندر یا دوسری چیزوں کے اندر ہمیں کچھ مقناطیسیت نظر آتی ہے، تو ہمیں اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے۔ ہمارے پاس دین کی شکل میں لاسٹ اینڈ فائنل کاپی جب آ چکا، اب آپ جو ہیں جہاں 2 GB 3 GB کا زمانہ تھا، اب جو ہے 5 GB اور 6 GB کا چل رہا ہے۔ اب آپ 1 GB کی اگر بات کر رہے ہو تو کیا کہا جائے گا آپ کو کہ آپ تو آرتھوڈاکس ہو۔ زمانہ کہاں پہنچ چکا؟ تو زمانے کی لاسٹ اینڈ فائنل کاپی قرآن ہے، باقی ساری چیزیں آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکی۔ توریت آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکی، انجیل آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکی، قرآن کہہ رہا ہوں، قرآن میں سمجھ رہا ہوں، قرآن آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکے، اور جو یہ یوگ اور یہ جو ہیں وید ہیں آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکے۔
آج کے اس کمپیوٹر کے زمانے میں، اور وہ بھی اس فائنل ڈیجیٹل کے اعتبار سے کہاں پہنچ رہا ہے، آپ ٹائپ مشین لے کر بیٹھے ہوئے ہو، دیکھو کہیں ٹائپ مشین آپ کو نہیں ملے گا۔ وہ ASDF JK LK JK سیمیکلن LKJH کرتے تھے ہم لوگ، سمجھ میں آئی؟ ٹائپ مشین سیکھنے جاتے تھے، آج وہ آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکا۔ تو جو چیزیں آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکی اور دنیا اس کو مانتی ہے، اور آپ اس دور میں جا رہے ہو، لتھو پریس کے دور میں جا رہے ہو، آف سیٹ کے زمانے میں آپ لتھو پریس کے زمانے میں جا رہے ہو۔ اگر ہمارے عقل پر یہ پردے پڑے ہوئے ہیں تو ہمیں سوچ لینا چاہیے۔ قرآن اب قیامت تک کے لیے لاسٹ اور فائنل کاپی ہے، اور یہ فائنل جو ہے ایڈیشن ہے، اور قوموں کے لیے، انسانیت کے لیے اپڈیٹ ہو کر آیا ہے۔ اس وقت کے تقاضوں کے اعتبار سے اپڈیٹ ہو کر یہ آیا ہے۔ اب جب اپڈیٹ ہو کر ہمارے سامنے آیا ہے، دنیا یہ چاہتی ہے ہر نیا ایڈیشن جب آتا ہے اس کے اندر کریکشن ہوتا ہے، اور کریکشن ہونے کے بعد وہ آتا ہے، تو یہ لاسٹ اینڈ فائنل ایڈیشن ہے۔ کریکشن ہونے کے بعد جو حالات ہیں اس کے اعتبار سے ہمارے سامنے آیا ہے، ہمیں وہ ایڈیشن ملا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں معلوم ہے؟ آف سیٹ کے زمانے میں لیتھو میں جا رہے ہیں، کمپیوٹر کے زمانے میں ٹائپ میں جا رہے ہیں۔ میرے بزرگوں، ذرا سوچنے کی ضرورت ہے۔ ان کی تہذیب کو جو فرسودہ ہو چکی، ان کی قدریں جو فرسودہ ہو چکی، ان کے اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا۔ اب جب ان کے اخلاق کا تو جنازہ نکل چکا، ان کی تعلیم کا بھی جنازہ نکل چکا۔ اور دوسری ایک بات یہ بات کہوں کہ ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ محمد عربی علیہ السلام کے بارے میں ایک نبی آئیں گے۔ ان کے مذہبی کتاب توریت میں یہ بات ہے، انجیل میں یہ بات ہے، اور ہمارے برادران وطن کی قرآنوں میں بھی یہ باتیں موجود ہیں۔ لیکن جو اندھا ہو چکا ہے، دید ایک اور کو کیا نظر آئے اور کیا دیکھے؟ جو اندھا ہو چکا ہے اس کو کیا نظر آئے؟ وہ ساری باتیں، اور قرآن یہ کہہ رہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ نبی پاک علیہ السلام کو اس طریقے سے جانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جس طریقے سے لوگ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ لیکن ہر دھرمی بس ایک ہی چیز ہے، ہر دھرمی اور ضد نے بہت ساری چیزوں کو روک رکھا ہے، اور یہ ہر دھرمی اور ضد جو ہے ایسی چیز ہے کہ وہ حق کے آپ راستے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ ابو جہل کو کس نے روکا؟ ابو جہل کو اس کی ہر دھرمی اور چودراہٹ نے روکا۔ ابو لہب کو کس نے روکا؟ اس کی ہر دھرمی اور چودراہٹ نے۔ اور آپ دیکھیے ابو جہل کو تو روکا اس کی ہر دھرمی، ضد، اناد، حق جاننے کے باوجود بھی نہ ماننے کا جذبہ، یہ ہر دھرمی اسی کو تو کہتے ہیں کہ حق کو جاننے کے بعد بھی نہ ماننا۔ یہ ابو جہل کے اندر کوٹ کر بھری ہوئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے دعا بھی کی تھی، اللہم ایّد الاسلام بعمر بن الخطاب و بحکم ابن ہشام، اے اللہ تو اسلام کو تقویت عطا فرما۔ یہ دو بہادروں کے ذریعے سے، ابو جہل بھی بہادر تھا، یا تو ابو جہل کو اسلام کی دولت عطا فرما یا عمر ابن خطاب کو تو دولت عطا فرما۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے دو مانگے تھے، لیکن ابو جہل کے بارے میں دعا قبول نہیں، نبی کی دعا بھی قبول نہیں۔ جب اختیاری دعا مانگی تھی دو میں سے ایک کو، حضرت عمر کے بارے میں قبول ہو گئی۔ جب تھوڑا سا ہم ایک سرسری طور پر جب جائزہ لیتے ہیں کہ ابو جہل کو کیوں راندہ درگاہ کیا گیا، ابو جہل کے بارے میں کیوں دعا قبول نہیں ہوئی، حضرت عمر ابن خطاب کے بارے میں کیوں اللہ نے قبول کر دیا؟ ایک سرسری سی جس کے اندر تھوڑی بہت بھی سوجھ بوجھ ہے، وہ سرسری جائزہ لیتا ہے، اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ابو جہل
وہ حق جاننے کے باوجود بھی نہیں مانتا تھا، اور حضرت عمر حق جاننے کے بعد کبھی نہ مانا ہو ایسی کوئی شکل ہمارے سامنے نہیں۔ نبی پاک نے صاحب کو نہیں مانا، لیکن نہیں ماننے کی وجہ تھے کہ وہ آپ کو صحیح نہیں مانتے، لیکن جس وقت یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، جس دن سمجھ میں آ گئی، جس لمحے سمجھ میں آ گئی، اس لمحے ایک لمحے کے لیے بھی حضرت عمر نے دیر نہیں کی اور اسلام کو قبول کر لیا۔ آپ سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ میں جو آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، ہمارے یہاں بھی ہر درمی ہیں، اسلام کو سمجھ رہے ہیں کہ کامل دین ہے، اسلام کو سمجھ رہے ہیں کہ ہماری رہبری کے لیے سارے شعبے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم بھی ہر درمی پر قائم، ہم بھی اسی رفتار پر ہیں یہود و نصارہ کے طریقے پر۔ مذہب ہمارا کامل، دین ہمارا اپ ڈیٹ، لیکن جا رہے ہیں کہاں؟ آؤٹ آف ڈیٹ کی طرف، اور اس پر ہر درمی پر قائم۔ دیکھو بھائیو، میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں، ہر درمی کی بنیاد پر ابو جہل کو ہٹا دیا گیا بنسبت شہود سے، اور دین کے راستے میں رکاوٹ بننے والے کو ہٹا دیا گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فطرت کے کتنے سلیم تھے، اللہ نے کیوں قبول کر لیا؟ فطرت کے اتنے سلیم آدمی تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب ان کے بارے میں یہ کہا تھا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوگا تو وہ عمر ہوتے۔ آپ علیہ السلام خود فرماتے ہیں، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت کو ایسا سلیم بنایا تھا کہ جب شراب حلال تھی، شراب حلال تھی، صحابہ کرام پیتے تھے، اس وقت بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ شراب کو نہیں پیا، بلکہ شراب کی حرمت میں ہمیشہ آپ کے پاس پیش رہے، آ کر مطالبہ کیا کہ شراب حرام ہو جانی چاہیے۔ جب بار بار مطالبہ ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب مت جانا اس حالت میں کہ تم نشے کی حالت میں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے بغیر پی سکتے ہو۔ لیکن جب اس کے خرافات اور اس کے مفاسد اور اس کے نقصانات جب بہت زیادہ آئے، ایک مرتبہ شراب پی ہوئی تھی، صحابہ کرام تھے، پیتے تھے، جائز تھی، اب نشہ چڑھا تو نشے کی حالت میں اونٹ کا گوشت کھاتے تھے، نشے کی حالت میں اونٹ کی ہڈی، ظاہر ہے اونٹ کی ہڈی کتنی بڑی ہوتی، وہ تو بڑی لمبی تڑک کی ہوتی، اونٹ کی ہڈی کسی دوسرے کو نشے کی حالت میں دے مارا، خون خار منہ لہان کر دیا۔ شراب تو من خبائث ہے، شراب تو سارے مفاسد کی جڑ ہے، اور یہ ڈرگس وغیرہ جو ہیں ہمارے یہاں جو چل رہے ہیں، یہ اسی کے بغل بچے ہیں۔ معاف کرنا، میری نوجوان نسل آج ڈرگس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، جس کی حرمت کے بارے میں کل مسکر حرام، ہر نشے والی چیز حرام ہے۔ گلیوں میں جا کر دیکھو تو کوئی ڈوز کا نشہ کر رہا ہے، کوئی ٹیوب کا نشہ کر رہا ہے، کوئی دواؤں کا نشہ کر رہا ہے، کوئی گائے کا نشہ کر رہا ہے۔ میرے معاشرے کو، میری نوجوان نسل، تم کو کس لیے پیدا کیا تھا؟ تم امت کی رہبری کرتے، تم حالات کا مقابلہ کرتے، تمہارے چہروں پر اللہ تعالیٰ نے مستقبل لکھا ہوا ہے، تم ڈرگس کے رواڑے چڑھ چکے، تم اپنے ماں باپ کے لیے جو ہے ٹھنڈی سانس کا اور ان کے کلیجے کو ٹھنڈا کرنے کی بجائے تم نے اپنے ماں باپ کی نیندوں کو حرام کر رکھا۔ دیکھ رہا ہوں میں اپنے شہر کے لوگوں کو گلیاریوں میں یہ ساری چیزیں۔ میرے بزرگوں، ابھی بھی وقت ہے کہ ہم ان ساری چیزوں، اور حقیقت یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس دعوت و تبلیغ کا کام ایسا چلایا ہے کہ چھوڑنے کے لیے ہمیں کوئی دوا کی ضرورت نہیں۔ اپنا وقت لگا لو، اپنے آپ کو سدھار لو، اچھے لوگوں کے ساتھ کچھ اپنا وقت لگ جائے، چلہ لگ جائے، 4 مہینے لگ جائے، اور ہماری اصلاح ہو جائے۔ اور اپنے جو دوست احباب ہیں، ان کو بھی فکر کر کے لاؤ۔
غلط چوراہوں پر بیٹھ کر تنقیدیں کرنا اور غلط چوراہوں پر بیٹھ کر پر تار تشریح کرنا، یہ ہماری امت کا کام نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا میری امت کے نوجوان بچوں کا کیا حال تھا، یہ میں دیکھتا ہوں، میں کھڑتا ہوں۔ میں اپنے نوجوان بچوں کو بعض مرتبہ راتوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ اپنی مجلس جمائے بیٹھے ہیں، تو میرے دل میں کڑن پیدا ہوتی ہے کہ میرے آقا نے تو یہ فرمایا تھا کہ بغیر مقصد کے لیے رات کو مت جاگا کرو، لا سمورا بعد العشاء، عشاء کے بعد گپ شپ نہیں۔ اور جب رات کو جگو گے، صبح میں جب اٹھو گے دیر سے اور پھر یہ کہو گے ہماری روزی نہیں ہے، ہم تو پریشان ہیں، ارے صبح میں اللہ نے پوری کر لی امتی فی بکوریہا، میری امت کی صبح میں اللہ نے برکت رکھی۔ صبح اٹھنے کا معمول بناؤ، جب معمول بناؤ گے برکت کا وقت تو ہمارا سونے میں جاتا ہے، اور ہمارے نوجوان 9 بجے 10 بجے چائے کی چسکی لے رہا ہوتا ہے۔ میرے بزرگوں، یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ سوچنے کی جگہ ہے اور اپنے آپ کو بدلنے کی جگہ ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بات چل رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی فطرت سلیمہ دی تھی کہ وہ شراب کے حرام ہونے کے وقت بھی کبھی ایک گھونٹ نہیں پیا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا کہ شراب کے نشے میں آ کر اونٹ کی ہڈیوں سے جو تنا تنی ہوئی اور ایک کی جو ہے کھوپڑی اور دماغ کی رگ پڑ گئی، پھر نبی حضرت عمر آتے ہیں اور آ کر یہ کہے اے اللہ کے نبی، اب تو شراب حرام ہو جانی چاہیے، اب تو شراب حرام ہو جانی چاہیے۔ ظاہر ہے سب کا ذہن ایسا بن چکا تھا، میرے نبی کی بات کو قبول کرنے کے لیے، دین کے تقاضوں پر عمل کرنے کے لیے ایسا قبول ہو چکا تھا کہ ایک ہی آیت اس وقت نازل ہوتی ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ یہ شراب، یہ جوا، یہ بتوں استھانوں کا چڑھاوا اور تیروں سے پھار نکالنا، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل کی گندگی ہے، فاجتنبوہ، لہذا اس کا مکمل بائیکاٹ اور حرام۔ بس جب شراب نازل ہوئی، یہ حرام حرمت کی آیت نازل ہوئی، کیسا ذہن بنا ہوا تھا میرے بزرگوں، کیسا ذہن بنا ہوا تھا، جس کے گلے میں تھی ایک منادی نے اعلان لگائی، الا ان الخمر قد حرمت، ارے بھائی سن لو، شراب کو حرام قرار دیا گیا، مدینے میں اعلان ہو گیا، ارے شراب کو حرام قرار دیا گیا۔ جس نے یہ آواز سنی اس کے گلے میں تھی، اس نے اپنے پیٹ میں اترنے نہیں دی، اس نے اپنے پیٹ میں اترنے نہیں دی۔ جن کے گھروں میں مٹکوں میں اور گھڑوں میں بھری ہوئی تھی، انہوں نے اس کو بہایا اور اتنی بہہ کے نکلی جتنا بارش کا پانی بہہ کے نکلتا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جب تقاضے پر جب پکارا جاتا تھا تو ایسا ذہن بن جاتا تھا کہ سب کے سب اس کے لیے دوڑ کر کرنے والے۔ آج ہمارے لیے 3 دن کی تشکیل ہو تو مشکل ہو جاتا ہے، 4 مہینے کا کہا جائے، چلے کا کہا جائے تو مشکل ہوتا ہے، اور کہا جائے کہ بھائی اپنے پکنک میں وہاں جانے کا ہے، چلو بھائیو، وقت بڑا نازک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری زندگی، ابھی ماشاءاللہ ہم نے سنا، میں نے مجادر کا اجتماع ہوا، اس کی کارگزاری میں وہاں ہمارے بہت سارے مجادر کے ساتھیوں نے مجھے فون کر بھی بتایا، دعوت بھی دی تھی، میں حاضر نہیں تھا لیکن کارگزاری سنی گئی، بڑی خوشی ہوئی، ایک بڑی تعداد وہاں موجود تھی۔ لیکن اس کے مقابلے میں ہمارے شہر کی جب کارگزاری آئی تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ہمارے شہر سے جتنی جماعتیں نکلنی چاہیے تھی وہ کوٹا پورا نہیں ہوا، اور دین کے کام میں تو کوئی کوٹا ہوتا ہی نہیں۔ سمجھے، محبوب آدمی جس کو محبوب بنا دیتا ہے تو اس کی گلی کے چکر کاٹنے میں وہ نہیں گنتا کہ کتنے چکر کاٹے، گنتا ہے؟ نہیں گنتا، اس کے چکر کاٹنے میں بھی اس کو مزہ آتا ہے۔ سمجھے، میں نے پہلے بھی بتایا نا کہ لیلا مجنون کیا کرتا تھا،
اس دیوار کو بوسہ دیتا تھا، اس دیوار کو بوسہ دیتا تھا۔ تو ہمیں اگر یہ کام محبوب ہو جائے تو اس میں 3 دن اور 4 مہینے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اور اب تو حقیقت یہ ہے ہمیں اپنی زندگیاں کھپانے کا وقت آیا ہے۔ بھائیو 3 مہینے 4 مہینے کی بات چھوڑ دو، اپنی زندگیوں کے کھپانے کا وقت آیا ہے۔ حالات بڑے نازک ہیں، اور اگر ہم اس پر کھڑے نہ ہوئے تو معلوم نہیں آئندہ قوم کس جگہ پر کھڑی ہوگی۔ اگر اس کا تصور بھی آتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ معاف کرنا، یہ جو کہہ رہا ہوں میں دور اندیشی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارے ملک کا تعلیمی جو نصاب بن رہا ہے وہ اتنا خطرناک بن رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والی نسل دین اور ایمان پر قائم بھی رہتی ہے کہ نہیں رہتی۔ اور اس کے لیے جو ہے ایسے نازک وقت کے لیے ہمارے لیے اگر کوئی بہترین پلیٹ فارم ہے تو اس وقت ہماری دعوت کا پلیٹ فارم ہے۔ ہمیں اس کے ساتھ منسلک رہیں، اپنے بچوں کو جوڑے رہیں، اپنے بچوں کو لگاتے رہیں، اور ہم بھی اگر ریٹائر ہو چکے ہیں تو اپنی لائف اس میں لگا دیں۔ ہم لگائیں گے، ہماری آئندہ آنے والی نسل لگائیں گے۔ میں نے دیکھا ہے اس کے نصاب کو، بھگوت گیتا کے پاٹھ ہم آ رہے ہیں، آ چکے ہیں، میرے پاس موبائل میں اس کا پورا پروفائل موجود ہے۔ ہم خود پریشان ہیں کہ کس طریقے سے تعلیم دی جائے اور اس کے سد باب کے لیے کیا کیا جائے۔ ایک بات آپ کو سنا دوں، یہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ کسی شعر نے کہا تھا، جو قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، جو قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ یعنی فرعون نے جو بچوں کو قتل کرنے کی جو اسکیم چلائی تھی اس کی ضرورت نہیں تھی۔ کالج میں ایسا سلیبس رکھ دیتے کہ خود بخود جو ہے وہ دین و ایمان سے، موسیٰ علیہ السلام کی بات کے ماننے سے ہٹ جاتے۔ یہی چیز ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر میکولے نے یہ بات نکلی تو کہتا چلوں، ورنہ یہ موضوع نہیں تھا، لیکن یہ بات نکلی تو اس کی سنگینی پر آپ کو کہتا چلوں۔ ڈاکٹر میکولے نے 1833 میں ایک بات لکھی تھی۔ 1833 یعنی آج سے 200 سال، 1933، اور یہ 2023 آ رہا ہے، 10 سال کے بعد 2033 ہوگا تو 200 سال ہو جائے گا۔ 1833 میں یہ بات لکھی تھی جب بنگال میں حکومت گئی سراج الدولہ کی، اور وہاں انگریزوں کا تسلط ہوا ہے۔ معاف کرنا، یہ جو حکومتوں سے لڑائی ہے وہ ہمیں حکومت نہیں چاہیے، قسم خدائے پاک کی ہمیں کوئی عہدہ نہیں چاہیے، اور ہمارے اکابرین نے کوئی عہدہ نہیں لیا۔ جنگ آزادی ہم نے لڑی تھی، ہمارے سینے چلے ہوئے تھے، ہماری گردنیں پھانسی پر چڑھی تھی، لیکن اس کے باوجود ہم جب عہدے کا وقت آیا تو ہم نے عہدوں سے کنارہ کشی اختیار کی۔ آج بھی ہمیں کوئی عہدہ نہیں چاہیے۔ کوئی اگر یہ کہہ رہا ہو یہ عہدوں کے لیے دوڑ رہے ہیں تو قسم خدا پاک کی بڑے سے بڑے عہدے ہمارے جوتوں کی ٹھوکروں میں جائیں۔ ہمیں تو اپنے دین و ایمان عزیز ہے، ہمیں عہدہ عزیز نہیں ہے، ہمیں ہمارا دین و ایمان عزیز ہے۔ ہم نے آزادی کی لڑائی دین و ایمان کے لیے لڑی تھی، ہم نے اپنے مدارس کے لیے لڑی تھی، ہم نے اپنی جماعتوں کے لیے لڑی تھی، ہم نے اپنی خانقاہوں کے لیے لڑی تھی، ہم نے اپنے دین کے ٹھکانوں کے لیے لڑی تھی۔ ہم نے کوئی عہدے کے لیے نہیں۔ آپ کوئی بتا سکتے ہیں جنگ آزادی میں ہماری تنور میں ہزاروں علماء کرام کو جھونک دیا گیا تھا، تاریخ شاہد ہے۔ لیکن یہ بتاؤ جب آزادی ہوئی کون سا ایسا تھا کہ جو عہدوں کی لڑائی میں آیا؟ آج بھی ہمیں نہیں چاہیے، آج بھی ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں تو اپنے دین و ایمان کی سلامتی چاہیے۔ لیکن حالات یہ ہو رہے ہیں کہ بنگال میں جب سراج الدولہ کی حکومت ہوئی، ختم ہو گئی، انگریزوں کا تسلط ہوا، اور انگلش میڈیم کی انگریزوں کی اسکولیں چالو ہوئی۔ یہ تاریخ میں یہ بات لکھا ہوا ہے، میں اوتھینٹک بات کہہ رہا ہوں، سندی بات کہہ رہا ہوں۔ تو اس نے اپنے آقاؤں کو خط لکھا، انگریز نے خط لکھا انگلینڈ میں کہ ماشاءاللہ، یہ تو میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، کہ ہمارے یہاں جو انگلش میڈیم کی اسکولیں ہیں وہ بڑی تیزی سے چل رہی ہیں، اور اب تو یہ حال ہوا ہے
کہ اتنے ایڈمیشن کی بھرمار ہے کہ ہمیں منع کرنا پڑتا ہے، ہمیں منع کرنا پڑتا ہے۔ ہماری اسکولیں بہت تیزی سے چل رہی ہیں۔ اور پھر آگے لکھتا ہے کہ اگر ہماری اسکولیں اسی طریقے سے چلتی رہی، چونکہ اس وقت ان کا جو حملہ تھا عیسائیوں کا وہ ہندوتو پر تھا، بنگال کے ہندوؤں پر تھا، تو لیکن لکھتا ہے اگر یہی طریقہ رہا تو ایک وقت آئے گا کہ بغیر کسی محنت کے یہ مورتی پوجا کرنے والے باقی نہیں رہیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہو بات کو؟ کیا لکھ رہا ہے کہ بغیر کسی محنت کے اور کام کرے بغیر یہ مورتی پوجا کرنے والے ختم ہو جائیں گے۔ اب جو تعلیم نصاب آ رہا ہے اس کا ٹارگیٹ ہم ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو بات کو؟ وہ ٹارگیٹ ہم ہیں، اور ہمیں دین و ایمان کی حفاظت، میں اس لیے کھل کر کہہ رہا ہوں، آج یہ میرا موضوع بھی نہیں تھا اور یہ جگہ بھی اس کے لائق نہیں تھی، لیکن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر دین و ایمان بچانا چاہتے ہو تو اس وقت ہمارے پاس یہ تبلیغ کا پلیٹ فارم بہت ہی جو ہے مؤثر موجود ہے۔ اس لیے حالات ایسے آ رہے ہیں، وہ کوششیں جاری ہیں، اس لیے ایسے وقت میں ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے لوگوں کو اس سے تبلیغ سے وابستہ کرنا، چلے جماعتوں میں جانا، اس کی جو پنجکوشا ہوتے ہیں اس میں جانا، ہمارے بزرگوں کی باتوں کو سننا، دین کی باتوں کو سننا، تاکہ دین کی باتیں ان کے کانوں پر ٹکرا دیں۔ ہم خود پریشان ہیں کہ اس کا کس طریقے سے رد کیا جائے، اس کا سدے باب کیا جائے، اور ہم نے آپ کو کہنا ہے جمعیت کے طور پر ہم نے تو اس کے لیے باقاعدہ ہائی کورٹ میں کیس داخل کر رکھا ہے۔ لیکن بزرگوں اور دوستوں، خیر اب اس موضوع سے ہم ہٹ کر، ہمارے لیے یہ کام حالات کے اعتبار سے یہ خاموش کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو قبولیت بھی عطا فرمائی ہے، اور اس وقت ہمارے لیے حفاظت کا ذریعہ بھی ہے۔ اس وجہ سے ہم اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو اس سے وابستہ کرنے کی پوری کوشش کریں انشاءاللہ۔ اگر پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ، پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ۔ اگر ہمارا درخت کے ساتھ جڑا ہوا رہا تو انشاءاللہ کل بہار آئے گی، لیکن اگر ہم درخت سے کٹ گئے، اس سے ہٹ گئے، تو پھر کوئی امید باقی نہیں رہتی۔ وہ شاخ جو درخت سے کٹ جاتی ہے وہ سوکھ جاتی ہے، اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں اور اس کی ڈالیاں سوکھ کر جو ہیں بکھر جاتی ہیں، اس کا کوئی وجود باقی نہیں رہتا۔ لیکن وہ شاخ جو اپنے درخت سے لگی ہوئی ہوتی ہے وہ ہری بھری ہوتی ہے، وہ ترقی کرتی ہے، وہ برگبار لاتی ہے، وہ پھلتی ہے، پھولتی ہے، اور اس کو اگر دوسری جگہ لگایا جائے تو وہ خود درخت بنتی ہے۔ تو اس لیے میرے بزرگوں یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو بہرحال میں آج یہ کر رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیمہ دی تھی، کبھی شراب نہیں پی، تو شراب حرام ہوئی۔ اس وقت مدینے کی گلیوں میں اس کی شراب تیزی سے بہی تھی جیسا بارش کا پانی، زندگی میں کبھی شراب نہیں پی۔ دوسری بات یہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی فطرت سلیمہ ایسی تھی کہ قوم لوط کا جو واقعہ نازل ہوا، آپ دفاع جانتے ہو قوم لوط کی کیا خباثت تھی۔ وہ جو ایک مرد کا عورت سے تعلق ہونا چاہیے اس کی جگہ مرد کا مرد سے تعلق، جن سے خواہش کو اپنے مرد سے پورا کرتے تھے، وہ جو قوم لوط کی عادت تھی۔ جب یہ قرآن میں یہ واقعہ نازل ہوا تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ انسان اس حد تک بھی جا سکتا۔ ان کے دماغ میں ان کے خیال بھی نہیں آیا کہ اتنا آدمی اس درجے تک جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت کو اتنا سلیم بنایا تھا، ان کا قلب اتنا صاف ستھرا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ نے دیکھا کہ ان کو ہدایت نصیب فرما دی۔ اور ابو جہل جانتا تھا کہ نبی سچے ہیں لیکن پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہٹا دیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کس مقام پر پہنچایا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کتنی بشارتیں دی ہیں، کتنی آیتیں نازل ہوئی ہیں ان کی تائید میں۔ ایک مرتبہ قیدی آئے تو صاحب نے رائے لی، بھائی فدیہ دے کر کیا کیا جائے، فدیہ لیا جائے چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر کی رائے تھی نہیں، فدیہ نہ لیا جائے، ان کے ساتھ ان کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے۔ اور صدیق نے بھی کہا کہ فدیہ لیا جائے، اور آپ نے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دینے کا قرآن میں نازل ہوئی، آیت نازل ہوئی کہ تم نے کیوں چھوڑ دیا ان کو، ان کے ساتھ تو وہ معاملہ کرنا چاہیے تھا جو حضرت عمر نے کہا۔
اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب میں یہ کر رہا تھا، یہ آیت قرآن کی نازل ہوئی تو کہنے لگے کہ جو ہیں یہود نے کہا، آپ نے کہا ہمارے تو اس وقت دو جشن موجود تھے، دو مبارک ساعتیں موجود تھی، ایک عرفہ کا دن بھی موجود تھا اور دوسرا یہ ہے کہ جمعے کا دن بھی موجود تھا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہی عرفہ کا دن ہے، یہ آیت نازل ہو رہی ہے، آپ خطبہ دے رہے ہیں، اس خطبے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ میرے بزرگوں، آپ فرماتے ہیں ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ فرماتے ہیں سن لو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس حجۃ الوداع کے موقع پر، اس حجۃ الوداع کے موقع پر جب لاکھوں کا مجمع موجود ہے اور دنیا کے لوگ موجود ہیں، مشرق کے بھی ہیں، مغرب کے بھی ہیں، شمال کے ہیں، جنوب کے ہیں، ساری دنیا کے لوگ موجود ہیں، اور ہمارا یہ دین یہ کوئی علاقائی دین نہیں ہے، کوئی ہندوستان کے لیے نہیں ہے، علاقائی نہیں ہے، یہ تو عالمی دین ہے، عالمی فکریں اس کی ہونی چاہیے تھی۔ ہم تو عالمی بن کر آئے ہیں، ہم کسی خطے کے لیے نہیں ہیں، کسی علاقے کے لیے نہیں ہیں، کسی صوبے کے لیے نہیں ہیں، کسی ملک کے لیے نہیں ہیں، کسی قوم کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ہم تو عالمی دین لے کر آئے ہیں، ہمارا تو یہ عالمی دین ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے ہیں اور عالمی برادری کے سارے نمائندے اس وقت موجود ہیں عرفات میں۔ اس وقت آپ فرماتے ہیں سن لو، آپ بڑے معلوم ہے آپ کو کہ میں آئندہ نہیں رہوں گا، حجۃ الوداع کا خطبہ ہے، آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ خطبہ میرا آخری ہے۔ جب آدمی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نہیں رہوں گا، اور وہ جب اپنے اولاد کو بھی جب بات کرتا ہے تو اپنے اندر کے کلیجے کو نکال کر رکھ دیتا ہے، اپنے اندر کی گھٹن کو نکال کر رکھ دیتا ہے، اپنے اندر کی ہمدردی کو نکال کر رکھ دیتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں جو کہنا چاہتا ہوں، آج امت کا یہ بڑا طبقہ، امت کے سارے نمائندے موجود ہیں، ان کی فکروں تک میری بات پہنچ جائے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ سن لو، ان دماءکم، تمہارا خون، واموالکم، تمہارا مال، واعراضکم، اور تمہاری عزتیں، علیکم حرام، تمہارے اوپر قابل احترام ہے۔ تمہارا خون، یعنی ایک مشرق میں رہنے والا ایمان والا ہے، اس کا خون بھی ہمارے خون کی طرح قابل احترام ہے، اس کا مال بھی ہمارے یہاں قابل احترام ہے۔ اگر اس کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے اور ہمارے اندر اگر کوئی خون میں ہماری گرمی پیدا نہیں ہوتی ہے تو ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ ایک ایمان والا دنیا کے کسی گوشے میں اس کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہو، اس کی آبرو ریزی کی جا رہی ہو، اس کی املاک کو تباہ کیا جا رہا ہو، اس کے ساتھ بربادی کے معاملے کیے جا رہے ہوں، اور دوسری طرف ایمان والا چین سے بیٹھا ہو، اس کی کہیں رگ میں کوئی حرکت نہ ہو، اس کے دل میں کوئی بیداری نہ ہو، تو اس کے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ان دماءکم، سن لو اے عالمی برادری کے لوگوں، تم دنیا کے کونے کونے سے آئے ہو، میرے اس پیغام کو لے کر جانا۔ ان دماءکم، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزتیں اس قدر قابل احترام ہے کہ یومکم ھذا، کس طریقے سے قابل احترام ہے؟ جیسے آج حج کا دن قابل احترام ہے، جس طریقے سے یہ قربت کے مہینے قابل احترام ہے، اور جس طریقے سے مکہ مکرمہ کا احترام ہے، اس طریقے سے ایک ایمان والے کا احترام، ایک ایمان والے کا مال، ایک ایمان والے کی عزتیں اور ایک ایمان والے کی آبرو اور اس کا خون قابل احترام۔ میرے بزرگوں، بیت اللہ سے بڑھ کر ایمان والے کی عزت ہے۔ آپ نے دیکھا حجر اسود پہ کیوں بنا کیا ہمارے علماء نے کہ حجر اسود کو اگر بوسہ دینے نہ ملے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن مسلمان کو تکلیف تک پہنچے، ایذائے مسلم حرام ہے۔ اس لیے کہ بیت اللہ، آپ نے پڑھا بیت اللہ کو مخاطب کر رہا ہے، بیت اللہ تیری کیا عظمت ہے،
لیکن تجھ سے بھی بڑھ کر ایک کی عظمت ہے، وہ ایمان والے کی عظمت ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج ہمارا حال تو دیکھو، کیا ایمان والوں کی عظمت پامال ہو رہی ہے؟ ہم آپس میں کس طریقے سے ایک دوسرے کی عزت کے در پہ آ جاتے ہیں۔ بھائیو، ایمان والا ہمارا بھائی، کفا بالمرء ان یحقر اخاہ المسلم، ایمان والے کے لیے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے کہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھے۔ اپنے بھائی کو حقیر سمجھنا یہ ایمان والے کے لیے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے۔ کلکم آدم، تم سب کے سب آدم علیہ السلام ہیں، وآدم من تراب، اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے۔ لا فضل لعربی علی عجمی، عرب کے رہنے والے کو عجم کے رہنے والے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ولا لعجمی علی عربی، اور عجم کے رہنے والے کو عرب کے رہنے والے، ولا لابیض علی اسود، اور نہ گورے کو کالے پر کوئی فضیلت ہے، نہ کالے کو گورے پر کوئی فضیلت ہے، الا بالتقوی، مگر تقوی جس کے اندر ہے۔ اور تقوی کیا چیز ہے؟ وہ تقوی میرے نبی کی تعلیمات ہے، وہ تقوی میرے نبی کے بتائے ہوئے اخلاق ہیں۔ وہ تقوی کیا ہے؟ وہ تقوی میرے نبی کی بتائی ہوئی معاشرت ہے۔ وہ تقوی کیا ہے؟ میرے نبی کے بتائے ہوئے معاملات ہیں۔ وہ تقوی کیا ہے؟ میرے نبی کے بتائے ہوئے عبادات ہیں۔ وہ تقوی کیا ہے؟ میرے نبی کے بتائے ہوئے دین و تبلیغ کے احکام۔ اس پر اپنی زندگی کو لاؤ گے تو تم فضیلت کے حامل ہو، تم عزت کے حامل ہو۔ باقی ذاتیوں کا، ہم شیخ ہیں، ہم سید ہیں، ہم بوہرے ہیں، ہم مہمن ہیں، ہم مومن ہیں، ہم چنی ہیں، ہم چنا ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ حیثیت اگر کسی چیز کی ہے تو دینداری کی ہے، تقوی کی ہے، اور تقوی پر اپنی زندگی کو لانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ دین دیا ہے، اور دین مکمل طریقے پر ہم کو دیا ہے، تو ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے سب سے پہلے کہ ہم اس کو اپنے طور پر اس زندگی کو آراستہ کریں اور اس نمونے کو لے کر باہر جائیں۔ انسان جب کوئی بھی چیز لانچ کرتا ہے، پھر وہ کمپنی بناتی ہے، اور بنانے کے بعد اس کے سیمپل لے کر جاتی ہے کہ دیکھو یہ ہمارا سیمپل ہے، ہمارے پاس یہ مال ہے، اور اس کی یہ خوبیاں ہیں، اس میں یہ فیسلٹیز ہیں، یہ دے کر جاتی ہے۔ ہم کون سے سیمپل کو لے جائیں گے مارکیٹ؟ ہمارے پاس کون سے سیمپل ہیں جو مارکیٹ میں لے جائیں گے؟ آپ اور ہم کو سیمپل بننا پڑے گا، دنیا کے سامنے آنا پڑے گا۔ اور آج سب سے بڑی اگر کوئی تشنگی اور پیاس ہے، سب سے بڑی کوئی کمی ہے، جو کتابوں میں تو اسلام کی تعلیمات خوب موجود ہیں، لیکن سیمپل ہمارے پاس نہیں۔ آج ایسے نازک حالات میں بھی جب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے نازک حالات میں بھی لوگ ایمان کا تقاضا کرتے ہیں اور ایمان والے بنتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ایسے حالات میں بھی آپ دیکھو لوگ اسلام کی طرف، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ مسلمان اپنا سب کچھ کھپا دینے کے باوجود بھی اپنے دین سے ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ غور کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، ریسرچ کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، اور جب ریسرچ کرتے ہیں تو ہمارا کتاب دین ہمارا کتابوں میں محفوظ ہے۔ جب اس طریقے پہنچ جاتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہو مسلمان ہوتے ہیں، اگر ان کے سامنے ہماری کتابی جو زندگی ہے وہ ہماری عملی زندگی بھی سامنے آ جائے تو ان لوگوں کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ ہمارے اکابر، ہمارے پہلے کے لوگ اسی طریقے کے لوگ تھے کہ وہ جو ہیں ایک نمونہ ہوتے تھے، اور لوگ ان کو دیکھ دیکھ کر مسلمان ہوتے تھے۔ صحابہ کرام کی زندگی میں صلح حدیبیہ کا ایک موقع ہو۔ اصل میں جب صلح حدیبیہ آپ جانتے ہو کہ تاریخی ایک صلح تھی، اور نبی پاک علیہ السلام کافی وقت کے بعد عمرے کے لیے مکہ مکرمہ جا رہے تھے، چونکہ مکہ کو چھوڑے کافی عرصہ ہو چکا تھا، اور تقریباً 1300 یا 2500 کی تعداد تھی۔ آپ حدیبیہ جو ہے مکہ مکرمہ سے بہت قریب ہے، بہت قریب فاصلے پر ہے، وہاں سے لوگ احرام باندھ کر جو ہے عمرے کے لیے بھی آتے ہیں، بہت قریب ہے، وہاں تک پہنچ چکے تھے کہ ہم عمرہ کریں گے، اور کوئی مقصد نہیں تھا عمرہ کرنے کے لیے۔ لیکن عمرہ کرنے کے لیے جب گئے تو ظاہر ہے کہ مخالفین نے آپ کو روک دیا
ہم عمرہ کرنے نہیں دیں گے. بہت طویل واقعہ ہے. ہم عمرہ کرنے کے لیے نہیں دیں گے. آپ نے دیکھا صحابہ کرام جب آپ نے دیکھا کہ تھوڑی سی تعداد میں ہوتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی نصرت و فتح اور کامیابی ان کے ساتھ ہوتی تھی. آج تو وہ 1500 سے 2500 کی تعداد جوش میں تھے کہ لڑ لیں گے. منع کر رہے ہیں تو لڑ لیا جائے, وہ جائے تھوڑی مقابلہ کر لیا جائے گا. لیکن میرے آقا علیہ السلام نے ہمیشہ جو چیز امت کے لیے خیر و بھلائی ہوتی تھی اسی کو قبول کیا ہے. جب صلح کی کوئی بات ہوتی تھی تو آپ جنگ کو قبول نہیں کرتے تھے. جب کوئی آپ دو معاملے دیے جاتے تھے جس میں آسانی ہوتی تھی آپ آسانی کو امت کے لیے پسند کرتے تھے. میرے بھائیوں یہ ایک یہ بات عجیب آ گئی. آپ نے امت کے لیے آسانیاں پیدا کی اور اپنے آپ کو کٹھنائیوں میں ڈالا تھا. میرے بھائیوں جب جنگ کا موقع تھا, بدر کا غالباً موقع تھا, اس وقت یہی ابو جہل اور یہ لوگ آئے اور آ کر یہ کہنے لگے, جب جنگ شروع ہوتی ہے تو کچھ ادھر کے کچھ ادھر کے کچھ لوگ دو چار ادھر کے دو چار ادھر سامنے آتے ہیں اور ایک دوسرے کو چیلنج کرتے ہیں اور چیلنج کرنے کے بعد پھر جنگ شروع ہوتی ہے. تو اس وقت مشرکین ادھر مکہ تھے ادھر مسلمان تھے, تو انصار کے کچھ نوجوان آگے آ گئے مقابلے کے لیے. تو انہوں لوگوں نے کہا اخرجوا بنی عمنا, اے انصار تم ہمارے مقابلے کے لیے نہیں ہو, ہمارے مقابلے کے لیے لاؤ ہمارے چچیرے بھائی جو آئے ہیں ہجرت کر کر آئے. تو اس وقت آپ علیہ السلام نے کس کو آواز دی؟ میرے بھائیوں جب آسانیوں کا وقت آیا, جب مان کے لینے کا وقت آیا تو آپ نے ہمیشہ دوسروں کو ترجیح دی ہے. اور جب قربانی کا وقت آیا ہے, جب اپنے بچوں کو شہید کرنے کا وقت آیا ہے, جب مال کی تقسیم کا وقت آیا ہے تو آپ نے اپنے خاندان کو ہمیشہ نظر انداز کیا ہے, ان کو سائڈ میں رکھا. جب یہ بات آئی تو آپ نے کہا, کس کو کہا؟ جب یہ بات بھائی ہمارے چچیرے بھائیوں کو لاؤ, آپ کیا کریں؟ یا عبیدہ ابن الحارث ابن عبد المطلب, اے عبیدہ ابن حارث کھڑے ہو جاؤ. کون تھے؟ آپ کے چچیرے بھائی تھے. تم یا حمزہ, اے حمزہ میدان میں آ جاؤ. کون تھے؟ آپ کے چچا تھے. تم یا علی, اے علی تم بھی میدان میں آ جاؤ. یہ تین نوجوانوں کو آپ جو ہے پیش کر رہے ہیں. کس کے لیے پیش کر رہے ہیں؟ جانوں کے دینے کے لیے پیش کر رہے ہیں, مال کی تقسیم کے لیے نہیں پیش کر رہے ہیں. تم یا عبیدہ ابن حارث, اے عبیدہ ابن حارث کھڑے ہو جاؤ. اے حمزہ کھڑے ہو جاؤ. اے علی کھڑے ہو جاؤ, مقابلے کے لیے آ جاؤ. حضرت فاطمہ جب مال آیا تو حضرت فاطمہ کچھ آئی اور کہنے لگی, ابا جان دیکھیے یہ پانی ڈھوتے ڈھوتے کندھے پر کمر پر نیل کے نشانات پڑ گئے ہیں اور ہاتھ میں گٹے آ گئے ہیں. کچھ غلام کچھ نوکر آ گئے ہو تو ہمیں دے دیجیے. آپ کہتے ہیں ارے بھائی ابھی تو امت کا اور اصحاب صفہ کا مسئلہ ہی حل نہیں ہوا تو میں کیسے تم کو دے سکتا ہوں. مال دینے کا وقت آیا ہے تو اپنے اقربا اور رشتہ داروں کو سائڈ میں کیا ہے. قربانی دینے کا وقت آیا ہے تو اپنے اقربا اور کو پیش کیا ہے. میرے بھائیوں آپ کی قربانی, آپ کے خاندان کی قربانی, آپ کی یہ تاریخی حقائق کو اگر ہم دیکھتے تو بزرگوں دوستوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صلح حدیبیہ کا یہ موقع ہے تو اس وقت جو ہیں یہ وہاں موجود ہیں, سب وہاں گئے اور روک دیا گیا. صحابہ کرام کو روک دیا گیا کہ اس وقت ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے. صلح کی پیشکش ہوئی تو آپ علیہ السلام نے میں نے کہا نا صحابہ کرام بڑے تیش میں تھے کہ لڑ لیا جائے, لیکن جب صلح کی بات ہوئی تو آپ نے اس کو قبول کر لیا. جب قبول کر لیا صلح کی بات کو, اور صلح 3 شرطوں پر ہوئی تھی. صلح 3 شرطوں پر ہوئی تھی اور یہ تاریخی صلح ہے. یہ صلح کے بڑے دور رس نتائج نکلے. یہ صلح کے نتائج ایسے نکلے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ایمان والوں کو فتح مکہ کی شکل میں دیا تھا. اور فتح مکہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہاں سے اسلام کی تاریخ ڈائیورٹ ہوتی ہے. وہ مظلومیت کا دور ختم ہو جاتا ہے. فتح مکہ کے بعد مظلومیت کا دور ختم ہوتا ہے اور حکمرانی کا دور حاصل ہوتا ہے.
تو یہ ہوا صلح حدیبیہ، اصل کڑی تھی وہ صلح حدیبیہ۔ وہاں پہنچے، 3 شرطیں لگائی گئی۔ ایک شرط تو یہ تھی کہ اس سال آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیا جائے گا، اس آئندہ سال آپ عمرہ کریں گے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ اگر ہمارا آدمی آپ کے یہاں آئے گا تو آپ اس کو واپس کر دو گے۔ ہمارا آدمی یعنی مشرکین کا مکے کا آدمی اگر کوئی آپ کے پاس میں آئے تو آپ اس کو واپس کر دو گے، اور آپ کا ایمان والا آدمی اگر کوئی ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ یعنی سراسر ناانصافی پر مبنی یہ شرط تھی، لیکن پھر بھی نبی پاک علیہ السلام نے اس شرط کو قبول کر لیا ہے۔ تو گویا تاریخ میں یہ لکھا ہے جب مسلمانوں نے سرنڈر ہو کر اس صلح کو لیا تھا، مسلمان سرنڈر ہو گئے تھے، یعنی بدائے تو ایسا ہی معلوم ہو رہا تھا کہ مسلمانوں نے مجبور ہو کر یہ جب یہ کیفیت ظاہری یہ کیفیت سامنے آئی تو صحابہ کرام کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ انسان تھے، وہ بھی ہمت سے آئے تھے، حوصلے سے آئے تھے کہ عمرہ کریں گے۔ ایک ظاہر ہے کہ حج میں حاجی جاتا ہے اور اس کا تذبذب ہوتا ہے کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو اس کے پیر لڑکھڑانے لگتے، بھائی 5-10 ہزار زیادہ خرچ ہوگا، اب واپس نہ جانا پڑے، واپس جاؤں گا تو بدنامی ہوگی، یا دائم انسان۔ تو یہ تو باقاعدہ پورے اس کے ساتھ گئے تھے اور مکہ کے رہنے والے تھے، اب ان کو واپس کیا جا رہا تھا، ان کے حوصلے ٹوٹے ہوئے تھے، اور ایسے حوصلے ٹوٹے ہوئے تھے کہ سب مایوس ہو چکے تھے۔ ایسے مایوس بھی ایسے ہوئے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام کہہ رہے ہیں بھائی احرام کھول دیا جائے، اپنی حج کا جانور ذبح کر دیا جائے، اپنے بالوں کو منڈوا دیا جائے۔ آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں، بار بار یہ کہہ رہے ہیں، لیکن صحابہ کرام آپ کی بات کو سن نہیں رہے تھے۔ آپ علیہ السلام پریشان ہیں کہ یہ صحابہ کرام جو میرے اشارے پر جان دینے والے، میرے لیے اپنا خون پسینہ بہانے والے، آج میں کہہ رہا ہوں لیکن میری ایک بات کو سن نہیں رہے، کیا بات ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ قربان جائیے ان کی فراست پر، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی آپ پریشان نہ ہوں، یہ صحابہ کرام یہ آپ کے حکم کو نہیں مان رہے، ایسی بات نہیں ہے، بات دراصل ایسی ہے کہ ان پر جو اس وقت جو کیفیت طاری ہوئی ہے اور جو حوصلے سے جس آئے تھے ان کے حوصلے ٹوٹ چکے ہیں، اور جو صلح ہوئی ہے اس سے یہ مایوس ہو چکے ہیں، اس کی وجہ سے مایوسی ان پر چھائی ہوئی ہے۔ آپ ایک کام کیجئے کہ اپنا جانور خود ذبح کر دیجئے، اپنے بالوں کو خود منڈوا دیجئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے پر آپ نے عمل کیا، اپنا جانور ذبح کیا اور اپنے حج کو ذبح کر دیا، اپنے سر کو منڈوا دیا۔ جیسے ہی آپ نے ذبح کیا، اپنے سر کو منڈوایا، صحابہ کرام نے سب نے پھر اپنے اپنے جانوروں کو ذبح کر دیا اور اپنے سر کو منڈوا دیا، اور سارے کے سارے واپس ہو گئے۔ واپس ہونے کے بعد پھر جو لوگ ایمان لاتے تھے انہوں نے اپنا ایک الگ ٹھکانہ بنایا، چونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ معاہدہ ہوا ہے، نبی پاک علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو آپ تو معاہدے کے پابند ہیں، ہمیں واپس کر دیں۔ تو جو لوگ بھی ایمان لاتے تھے انہوں نے ایک کنارے پر ساحلی راستے پر اپنا ایک ٹھکانہ بنایا، اور ٹھکانہ بنا کر ایک بڑی جماعت جمع ہو گئی۔ اب وہ جماعت نے دیکھا کہ ہمیں یہاں رسول پاک علیہ السلام کے پاس میں جائیں گے تو معاہدے کے اعتبار سے رد کر دیں گے، ادھر مشرکین میں جا نہیں سکتے تھے، اور وہ راستہ جو تھا وہ مکہ مکرمہ کے تاجروں کے چلنے کا راستہ تھا۔ اب انہوں نے جو ہے یہ کیا کہ ٹھیک ہے، ہم کو انہوں نے یہ پریشان جو کیا ہے، اب ان کے جو قافلے نکلنا شروع ہوئے تو انہوں نے ان قافلوں کو آڑے ہاتھ لینا شروع کیا، قافلوں کو لوٹ لیتے، قافلوں کو خوب پریشان کیا۔ جب پریشان ہوئے، اتنے پریشان ہوئے کہ انہوں نے پھر نبی پاک علیہ السلام کو کہلوایا کہ خدا کے واسطے
ہم نے تو یہ شرط رکھی تھی، یہ شرط ہم واپس لیتے ہیں، اور آپ اپنے ساتھیوں کو اپنے یہاں بلوا لیجیے۔ ساتھیوں کو بلوا لیا گیا، ظاہر ہے کہ آپ نے یہ شرط رکھی تھی کہ تمہارا آدمی ہمارا آدمی آئے گا تو واپس دیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو شرط انہوں نے مجبوراً رکھوائی تھی، آج وہ مجبور ہو کر جو ہے اس کے واپس لینے پر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا یقین تھا کہ کوئی ایمان والا مرتد ہو کر ان کے پاس جائے، یہ نہیں ہو سکے گا۔ ایمان والا اور مرتد ہو جائے، ایمان والا اور کافر ہو جائے، حالات کے اعتبار سے یہ نہیں ہوگا۔ میرے آقا کو پورا یقین تھا۔ ایک تاریخ میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں لکھا کہ کوئی یہاں مسلمان جو ہے مرتد ہو کر ان کے پاس گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر جو صلح کا جو زمانہ تھا، اس صلح کے زمانے میں مسلمانوں کے اخلاق، مسلمانوں کی کردار، مسلمانوں کی تجارت اور مسلمانوں کے معاملات کو خوب دیکھنے کا موقع۔ جب دیکھا لوگوں نے، اطراف کے لوگوں نے دیکھا تو دور مسلمان دیکھا، یہ مسلمان تو ایک دوسرے کے لیے احسان کرتے ہیں، یہ مسلمان تو آپس میں بھائیوں کے ساتھ کس طریقے کا معاملہ کرتے ہیں، یہ مسلمان تو اپنے گھروں کو کس طریقے سے چلاتے ہیں۔ ان کے رہن سہن کو دیکھا، ان کے معاملات کو دیکھا، ان کے ہر اطوار کو دیکھا، بہت متاثر ہوئے۔ مدینے کی چاروں طرف کی بستیاں مسلمان ہونے لگی، جوگ در جوگ، قافلے در قافلے مسلمان ہونے لگے، مسلمانوں کے اخلاق دیکھ۔ اور تعداد یہ ہوئی کہ پھر آپ نے ایک اعلان کیا فتح مکہ کا، تو اس وقت ایک ہی آواز میں 10,000 کی تعداد، جہاں 2,500 کی تعداد حدیبیہ کے موقع پر بڑی مشکل سے پہنچی تھی، آج 10,000 کی تعداد پورے کر و فر کے ساتھ جاتی ہے، اور پورے کر و فر کے ساتھ میں مکہ مکرمہ کو فتح کرتے ہیں۔ وہ فاتحانہ طور پر داخل ہو رہے ہیں، لیکن فاتحانہ طور پر داخل ہوتے ہوئے سارا رعب موجود ہے، کر و فر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود کیا کہتے ہیں؟ آج کے دن کوئی مواخذہ نہیں، آج کے دن کوئی پکڑ نہیں، آج کے دن کسی کا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں۔ تو مسلمانوں کے تو یہ اخلاق ہے، ہمیں بزدل نہیں رہنا، ہمیں جو ہے کسی طرح کا حالات آئیں گے، اور حالات اسی لیے آتے ہیں کہ حالات نکھارنے کے لیے آتے ہیں۔ سونے کو بھٹی میں ڈالا جاتا ہے اس لیے کہ سونے کو نکھارنے کے لیے آتا ہے۔ ہمارے پر بھی جو حالات آ رہے ہیں، امید ہے کہ یہ ایک وقت آئے گا کہ ہم مسلمان نکل کر سامنے آئے گا۔ اس وجہ سے حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ باد مخالف سے نہ گھبرائے خواب، باد مخالف سے نہ گھبرائے خواب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ لیکن ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ ہم اپنے اصولوں پر مضبوطی سے قائم رہیں گے، اپنے دین پر قائم رہیں گے، استقامت کے ساتھ جمے رہیں گے، اور ایسے نازک وقت میں بھی ہم اپنے دین و ایمان کو اپنے بچوں کے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اور اس کے لیے ہمارے پاس میں یہ بہت بڑا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے چلایا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہو کہ آج مسجدیں اس سے آباد ہیں، آج مدرسے میں طلبہ آباد ہیں، آج ایک فضا بنی ہوئی ہے، یہ ہماری اس محنت کا نتیجہ ہے۔ اس وجہ سے جو فکر چل رہی ہے اس کے ساتھ ہم اپنے آپ کو جوڑے رکھیں، اس کے ساتھ ہم جڑے رکھیں، اپنی نئی نسل کو حالات کے اعتبار سے بچانے کے لیے، ہم اپنے وقت کو قربان کرنے کے لیے اس میں ہم اپنا وقت لگائیں۔ اگر یہ فکریں ہماری رہی، یہ جذبات ہمارے رہے، تو انشاءاللہ حالات کا ہم آسانی کے ساتھ مقابلہ کریں۔ صحابہ کرام نے اس سے زیادہ